القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ صورت ہے المؤمن، مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ مومن سے مراد آل فرعون کا وہ مومن نوجوان ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہارون علیہ السلام پر وہ ایمان لایا تھا، مگر فرعون کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے اس نے اپنے ایمان کو ایک وقت تک چھپایا، اور جب فرعون کی بہت ہی زیادتیاں بڑھتی گئیں تو پھر اس کو کلمہ حق کہنا پڑا اور پارلیمنٹ میں کہنا پڑا، جہاں فرعون بھی موجود ہے اور اس کی ساری پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں اس نے جو نصیحتیں کی، کلمہ حق کہا، پوری ایک تقریر ہے اس کی۔ اس تقریر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مومن مطلوب ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ صورت نازل ہوئی، تو اصل میں اس کا تھوڑا سا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موومنٹ سے بھی ہے، اور دوسرے مومن صحابہ جو تھے جو مکہ میں رہ کے بڑی اذیتیں سہ رہے تھے اور کلمہ حق بھی کہہ رہے تھے اور تسلیم بھی کیا ہوا تھا، تو ان تمام کو نبی علیہ السلام کو، تمام صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا کے اس مومن کی ایمان کی جھلک دکھا کے ان کے ایمان کو بھی تازہ کر دیا گیا کہ حالات ایسے آتے ہیں مگر ایمان کمزور نہیں پڑتا، ایمان تو جاگتا ہے، اور ایمان ڈٹ کے کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان دے دے گا مگر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم یہ سورت ہے، حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان صورتوں کو ایک نام دے دیا گیا ہے۔ یہ حامیم کا خاندان ہے، آل و حامیم ان کو کہتے ہیں، حامیم کا خاندان۔ تو اس کی یہ پہلی صورت ہے۔ حامیم تنزیل الکتابی، اتارنا ہے، نازل کرنا ہے، الکتابی کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بہت زبردست ہے، العلیم جو خوب علم والا ہے۔ یہ حجت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، آپ کی گھڑی ہوئی نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو الزام دیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کیا ہستی ہے؟ العزیز جو بہت زبردست ہے۔ یہ اس کی باتیں کھری کھری ہیں، کھل کھل کے اس نے کہا ہے۔ بندوں کے نفس کے، دل کے اندر کے جو چور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال کے واضح کر دیا ہے، اور جو ایمان اور خیر ہے اس کو بھی بتا دیا ہے۔ اتنا غلبہ ہے اس کا دل کی اندر آنے والے وسوسوں کا اور مختلف خیالات کا، یہ اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور پھر علیم، وہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے، علم مستقبل کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے۔ مستقبل کا علم یہ ہے کہ کون مسلمان ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کس نے کافر رہنا ہے اور موت اس کی کفر پہ آئے گی، اور کون ہے جو حالت ایمان میں فوت ہوگا، کون ہے جو اس کتاب کو مانے گا اور کون نہیں مانے گا، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہ کا، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا۔ یہ ہے عزیز، کتنی زبردست صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔
کہ وہ زبردست بھی ہے، خوب علم والا بھی ہے، پھر غافر الذنب بھی، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں بات فرمائی ہے۔ یہ ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار، ہم پیور نہیں، ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں؟ اللہ کے قریب تو وہی جا سکتے ہیں جو بڑے مقرب ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی سمجھا دیا، نہیں، تم یقین مانو کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ اللہ ایسی ہستی ہے۔ جس طرح نیکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور ان کو گناہ سے بچایا، اور اگر انہوں نے گناہ بھی کیے تو اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں، اس طرح تمہارے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ غافر الذنب، غفرہ کا مطلب جانتے ہیں نا؟ یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے نا، یہ ٹیبل پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، کور جو ہوتا ہے، اسی سے ہے یہ، یعنی غافر، یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ گناہ انسان کرتا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے نا۔ چھپے چھپے گناہ بھی ہیں ہمارے، ظاہری گناہ بھی ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ان گناہوں کا علم دوسروں کو ہو۔ اللہ جانتا ہے، مگر وہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ ان گناہوں کا علم کسی اور کو ہو، میں ہی اس کو ڈھانپ دوں۔ بس بندے کی عزت رکھو، بس وہ اندر ہی اندر سمجھ جائے کہ اللہ کتنا مہربان ہے مجھ پہ، کہ اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، بس میں اسی کے آگے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں اور پھر اسی سے ہی بخشش مانگنا چاہتا ہوں۔ وقابل التوبی، اور دوسری صفت کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ پچھلے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے بندے کو یہ توفیق دیتا ہے کہ تم اگر معافی مانگ لو تو میں تمہارے سارے گناہوں سے درگزر کر دوں گا اور تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، بشرطے کہ تم دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کر لو۔ تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ تواب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ شدید العقابی، سخت سزا والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، نہیں، وہ گناہ گار کو، نافرمان کو، باغی کو سخت قسم کی سزا دے بھی سکتا ہے، اور دنیا میں اس نے ایسے باغیوں کو، نافرمانوں کو بڑی بڑی سخت سزائیں دی ہیں، اور قیامت کے روز تو اس کی سزا اور زیادہ سخت ہوگی۔ عقاب، گناہ کے بدلے میں پیچھے آنے والی جو سزا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عقاب۔ کوئی قصور ہوتا ہے جس کے پیچھے سزا آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقاب۔ تو سخت سزا دینے والا ہے، یعنی گناہ تم کر کے آؤ، اس کے پیچھے جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہوگی کہ شاید کسی نے نہ دی ہو۔ دنیا میں ایک بڑے سے بڑے مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آئے وائے کرتا ہے، اور وہ بھی سزا کچھ چند منٹوں کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو قید کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ مسلسل ہوگی، مسلسل ہوگی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، اس سزا میں نہ وہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس سزا میں۔ ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے پچھلے گناہوں کو، اور جو توبہ کرے اور مخلص بن کے اللہ کے حضور آئے، اس کی توبہ قبول کر کے اللہ اس کو معاف کر دے، اور جو باغی ہے، طاغی قسم کا انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دے، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں بڑا متکبر اور نافرمان بن جائے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں۔
ذی الطول، طول کا مطلب کیا ہے؟ فضل، نعمتیں، وہ بڑے فضل والا ہے۔ مراد یہ کہ اپنی مخلوق میں اس نے جس پر چاہے اپنی نعمتوں کو ایسے بکھیر دیا ہے، بڑے کھلے دل سے اس کو دیا ہے، جس کو چاہا ہے اپنی نعمتوں سے اس کو سرفراز کیا ہے۔ اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کو گننے بھی بیٹھے تو نہ گن سکے۔ تو بہرحال ہوتا یہی ہے کہ ان لوگوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو صاحب فضل ہوتے ہیں اور اس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں یہ بڑا مالدار ہے، سب کی طرف نہیں کرتے یہ بڑا مالدار ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر، اس نے اپنا فضل و کرم لوگوں پر ایسے بکھیرا ہوا ہے، نعمتیں ان کو عطا کی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعمتیں ہمارا کمال ہے ذاتی، نہیں، یہ سب اللہ کا ہے۔ تو یہ وہ اللہ ہے جس کا یہ تعارف ہے، تو لہذا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، بس مان لو کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی سب اختیارات رکھتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اور دوسری طرف بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو دونوں پہلو بندوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ عبادت بھی کرنی ہے تو اسی کی کیجیے، اس اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو العزیز ہو، جو علیم ہو، جو غافر الذنب ہو، قابل التوب ہو، اور اسی طرح شدید العقاب ہو، ذی الطول ہو، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں جو مل سکے، اور اس کی فضیلت، اس کا احسان اور اس کا کرم جو ہے، جو انسانوں پر ہے، اس کائنات پر ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بخشش میں اور اپنی ثواب میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لہذا ایسا اللہ مستحق ہے اس بات کا کہ صرف اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے، اس اکیلے کی ہی تعظیم کی جائے، اور بندہ خوف اور امید کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی حاصل کرے۔ خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، کسی اور کا خوف دل میں نہ ہو، اور نہ ہی کسی اور سے امیدیں وابستہ کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الیہ المصیر، ہمارے سارے اعمال کا جو انجام ہے، اینڈ ہے، وہ اسی کی طرف ہی ہے۔ ما یجادل، نہیں جھگڑا کر آیات اللہ، آیات میں اللہ کی، الا الذین، مگر وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ یہاں سمجھایا کہ اللہ کی آیات میں، اس کے دلائل میں، اس کی حجتوں میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، کیا حجت ہیں اس کی؟ کہ میں اکیلا ہوں، یہ سب اس کے نام ہیں، اکیلا معبود ہے، اس کی وحدانیت پہ جھگڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کسی اور کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور بھی ہستیاں ہیں۔ اللہ نے اتنی حجتیں دی ہیں اپنے واحد ہونے کے، اکیلے ہونے کے، مگر لوگ ہیں جھگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اور بھی ہستیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی ان حجتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ الا الذین کفروا، تو یہ کفار جو ہیں اس معاملے میں بڑے متحرک بھی ہیں، وہ رسول جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں یہ بھی وہاں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں، اپنے کارندے بھیجتے ہیں، اپنے وفد بھیجتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے دور رہنا۔ تو اللہ کے رسول کو فرمایا گیا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شاید ان کی باتیں بڑی مؤثر ہوں گی، آپ کی بات مؤثر نہیں ہوگی، آپ کی بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ان کی باتیں لوگ مانیں گے، دشمنی بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل ہو جائے گا کام کو کرنا، یعنی اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا۔ تو اللہ کے رسول یہ سب دھوکہ ہے، یہ اوپر کی لیپ اپ ہوتی ہے،
یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو جانتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ جھوٹا ہے، یہ مجھ سے زیادہ مکار ہے، یہ خود اندر سے ایک دوسرے سے تنگ ہیں. اس لیے ان کا آپس میں بیٹھنا اور ملنا جلنا، اخبارات میں میڈیا پر ان کی تصویریں، کہیں آپ کو دھوکے میں ڈال دے کہ ہم مسلمان ان کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. نہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تو بڑے ان کے ملک ہیں، آنا جانا ان کے لیے آسان ہے، پاسپورٹ ان کا ایک ہی چلتا ہے، ہمیں جگہ جگہ کھڑا کیا جاتا ہے. نہ، پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے کام سے کام کیجیے. میں کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں تھوڑے سے ہیں، چند دن کا عمل تھا، چند دن کی کوششیں ہیں، چند سالوں کی. اور ان چند سالوں میں چند لوگ جو بڑے مخلص بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا. جو اس دور کی سپر پاورز تھیں ان سب کو پاؤں تلے روندا ہے مسلمانوں نے. آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. آج تو الحمدللہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، مگر اندر کے جو منافق ہیں وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں. ان سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے تو باہر کے دشمن سے بندہ آسانی سے نمٹ سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہاں بات اتنی سمجھائی جا رہی کہ مکہ میں جو ان لوگوں کی حرکتیں ہیں، ان کی موومنٹ ہیں، ہر آنے والے شخص کو بھی ملتے ہیں، ہر قبیلے میں یہ پہنچتے ہیں اور ہر ایک کو آپ کے خلاف اکساتے ہیں. ان کی آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میٹنگز ہیں. تو ان کی یہ موومنٹ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری کوششیں ان کے مقابلے میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. کامیاب تو یہ لوگ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. نہیں، یہ بظاہر ایک دھوکہ ہے جو یہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں کامیاب آپ ہی ہوں گے. آپ دین خالص کو لے کے آپ چلیں تو صحیح، آپ دیکھیں گے تو صحیح کہ کیسے آپ کو لوگ ملتے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، مفلس ہیں، مگر ان کے اندر ایمان کی ایک جان ہوگی. یہ ایمان کی جو قوت ہے، اس قوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. بڑے بڑے کفر کے جو پلرز ہیں وہ دھڑام سے نیچے گرا دیں گے یہ لوگ. کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، والاحزاب، اور گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، وہمت، اور ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کا، لیأخذوہ، تاکہ وہ پکڑیں اسے، وجادلوا، اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا، تاکہ وہ ختم کر دیں، زائل کر دیں، بھی، ساتھ اس کے، الحق، حق کو، فاخذتہم، تو پکڑ لیا میں نے انہیں، فکیف کان، تو کیسی تھی، عقاب، سزا، بھی میری. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی آیات میں جن لوگوں نے جھگڑا کیا ہے وہ کفار ہوتے ہیں. کہ اب یہ بات سمجھائی اور ان کی کچھ مثالیں دی کہ اللہ کے رسول، یہ مکی لوگوں سے پہلے بھی ایسے ہی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. وہ کون تھے؟ مثلا قوم نوح ہے، اور بہت سے گروہ جو قوم نوح کے بعد آئے، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا. آیات کو جھٹلانے کا مطلب نہ رسول کو مانا، نہ وحی کو مانا، نہ کتاب کو مانا، نہ اس کی تعلیمات کو تسلیم کیا. کہا یہ سب جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے. تو پھر کیا ہوا؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، ہر گروہ نے، امت کے ہر قوم نے اپنے وقت کے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ لِيَأْخُذُوهُ، کہ اس کو پکڑ لیں، اس کا کام نہ چلنے دیں، اس کی دعوت نہ پھیلے، اس کو قید کر لیں، اس کو ماریں، اس کو قتل کر دیں. ہر امت نے اپنے وقت کے رسول کے بارے میں یہ نیت اور ارادہ کیا کہ ہم اس کے کام کو پنپنے نہیں دیں گے، اس کی دعوت کو پھیلنے نہیں دیں گے، اور نہ ہی اپنے معاشرے میں ایسی دعوت کو پھیلانے کی اجازت دیں گے. تو انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے کہ کسی طرح رسول کو پکڑ لیا جائے، قید کر لیا جائے، اور یا اس کو قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے.
تو اللہ فرماتے ہیں وجادلوا بالباطل، اور دوسری طرف انہوں نے رسول کے ساتھ جھگڑا اگر کیا تو باطل دلائل کے سہارے سے، جھوٹ کے سہارے سے، باطل کو انہوں نے سچ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وجادلوا بالباطل، جھوٹ کو پیش کر کے حق کو دبانے کی کوشش کی، حق کو برا بنانے کی کوشش کی، رسول کے کردار کو، رسول کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بڑے عجیب و غریب قسم کے طریقوں سے پیش کیا۔ کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، کبھی کہا یہ پاگل ہے، کبھی کہا یہ کاہن ہے، کبھی کہا یہ شاعر ہے۔ یہ سب باطل طریقے تھے جو انہوں نے رسول کا مقابلہ کر کے اپنائے، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ نیچا دکھائیں، ختم کر دیں ساتھ اس کے حق کو، یعنی باطل کے ذریعے سے حق کو دبا دیں، حق پنپنے نہ پائے، ختم ہو جائے، اس کو رواج نہ ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری انہوں نے حربے تو استعمال کیے، لیکن فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے پھر پکڑا ان کو۔ یہ میرے دشمن بن گئے نا، میرے پیغام کے دشمن بن گئے، میرے رسول کے دشمن بن گئے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافر، جو رسول کا دشمن اللہ اس کا دشمن۔ تو جنہوں نے کوشش یہی کی تو اللہ فرماتے ہیں پھر فأخذتہم، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ قوم نوح کو پکڑا، قوم سمود کو، قوم عاد کو، تو اللہ فرماتا ہے ذرا بس اتنا یاد کر لیجئے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا کیسی تھی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس علاقے میں جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا کہ پہاڑوں تک چڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکیں گے، بلکہ پہاڑوں سے بھی بلند لہریں اٹھیں گی اور ان کو غرق کر دیں گی اپنے اندر۔ پھر اس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ صرف جھٹلانے کے نتائج ہیں، مکی لوگوں جھٹلانے کے نتائج ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حقت ثابت ہو گئی کلمت ربک، بات تیرے رب کی۔ تو دنیا میں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم نے رسول کا کفر کیا، میری وحی کا کفر کیا، میری کتاب کا کفر کیا، تو میری بات تم پر چسپاں ہو جائے گی کہ میں نے تمہیں سزا دینی ہے۔ تو وہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دی، اور آخرت کے لیے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ تم دوزخی بنو گے تو یہ دوزخی بھی بنے گی۔ دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ بھیانک۔ الذین، وہ فرشتے جو یحملون اٹھائے ہوئے ہیں العرش، عرش کو، ومن، اور جو حولہ اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف دیکھیے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، آج 4 ہیں، قیامت کے روز یہ 8 ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُونَ رَبَّكَ، اور يَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، آج 4 اور کل قیامت کو 8۔ یہ فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے۔ تو یہ 4 تو آج ہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہے نہ خوش ہے، پر لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے، لیکن کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کا جلال انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو اس جلال کی وجہ سے 4 فرشتے اور ایڈ کر دیے جائیں گے تاکہ عرش کو وہ اللہ کے جلال کی وجہ سے عرش بھی کانپ رہا ہوگا تو اس کو اٹھائیں۔ تو وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کر رہے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، مسلسل اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں۔ حمد میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کامل و اکمل بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر حمد اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اپنی مخلوق پر، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو اس کی کبھی حمد نہ ہوتی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک لہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہی تعظیم اور عبادت کا مستحق ہے۔ یہ تسبیح بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں اور کیسے اس کی عبادت کے الفاظ منہ سے ادا کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، یعنی یہی 4 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ ان مومنوں کو معاف کر دے، ان مومنوں کی غلطیاں معاف کر۔ کیا مومن کو غیبی مدد حاصل ہے؟ غیبی دعائیں کس طرح مومن کو ملتی ہیں؟ ایک وہ مخلوق جو فرشتے ہیں انتہائی مقرب ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر۔ آج بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دعائیں ان کی ہمارے حق میں قبول ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہمارا ایمان درست ہو، صحیح ہو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ اس پوری کائنات میں ہم ہر جگہ تیری رحمت کو بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرا ایک ایک شے کے بارے میں تیرا علم کامل ہے، ہر علم میں بھی تو وسیع تر ہے اور اپنی رحمت میں بھی تو وسیع تر ہے۔ جب تو نے اپنی رحمت اور علم کو یوں پھیلا رکھا ہے تو ہم تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو معاف کر دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، گناہوں کو جانتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں تیرے حساب کتاب سے، اور آ کے تیرے حضور نادم ہو کے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ پلٹ کے ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ایسے توبہ کرنے والوں کو اللہ تو معاف کر دے، اور وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، تیرے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ ان کو بھی تو معاف کر دے۔ اللہ کے راستے پہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے راستے کو چھوڑنا، اللہ کے راستے کو اپنانا ہے۔ اللہ نے جو کہا انسان اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوچتے عمل کرتے وہی کرے، یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اور اس راستے کو فالو کرنا ہر دور میں بڑا مشکل رہا ہے، اس لیے کہ شیطانی قوتیں بھی بندے کے ارد گرد ہوتی ہیں، وہ اپنی کشش رکھتی ہیں اپنے بد عملی کی وجہ سے۔ تو بد عمل انسان کو وہ بد عملی پر اکساتے ہیں، ہر انسان کو اکساتے ہیں۔ تو اس بد عملی کو چھوڑنا بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوسری طرف حالات کچھ ہوں، لوگ کدھر جا رہے ہوں، اور ایک یہ کہے نہیں میں نے تو اللہ کی طرف جانا ہے، تو یہ جو سب ادھر جا رہے ہوں اور ایک دوسری طرف جا رہا ہو، تو یہ گویا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو لہذا یہ ٹھیک انسان نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں نے اللہ کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اسی کو اپنانا ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور وہ پیروی کرتے ہیں تیرے راستے کی۔ وَقِهِمْ، اور تو بچا انہیں، یہ تیسری دعا ہے جو عرش کے ارد گرد فرشتے اور عرش کے حاملین جو فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وَقِهِمْ، اور اللہ ان کو بچا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، کیونکہ جہنم انہوں نے دیکھی ہے، بڑی سخت ہے جہنم، بڑا سخت عذاب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ ایسے مومنوں کو تو کم از کم بچا دے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کم از کم ان کو دوزخ میں نہ ڈال۔ یہ غیبی دعائیں ہیں
اگر فرشتے غیب میں اہل ایمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ایک مومن بھی مومن کے لیے غیب میں دعا کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر تو انہیں، جناتی، باغات میں، عدن، ہمیشگی کے، التی، وہ جو، وعدتہم، وعدہ کیا تھا تو نے ان سے، ومن، اور جو کوئی، صلح، نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں سے، انکا، بے شک اللہ تو، انتا، تو ہی، العزیز، بہت زبردست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے. یہ مزید دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر. یہ ایمان لائے ہیں تجھ پر، مومن ہیں، مانتے ہیں تجھے، تیری وحدانیت کو، تیرے رسولوں کو، تیری کتابوں کو، قیامت کو، ڈرتے ہیں یہ. تو ان کو اللہ، ہماری درخواست ہے کہ ان کو داخل کر باغات میں، اور باغات بھی عدن کے، جو ہمیشگی کے ہیں، جن کو کبھی زوال نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی وہاں پر خزاں نہیں آئے گی. اور یہ وہ باغات ہیں التی وعدتہم، جن کا وعدہ کیا تھا تو نے ان سے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا جنات تجری من تحتها الانہار. تو یہ وعدہ ہے. کہیں فرمایا وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے. تو یہ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. اللہ تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو ہمیشگی کے باغات میں داخل کروں گا. تو اللہ ان کو داخل کر. ومن صلح، اور ان کو بھی داخل کر، صلح، جو نیک ہوئے، نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ومن ذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. یہ من صلح کی بات کی ہے، جو نیک ہوئے. آباء و اجداد میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، اور آباء و اجداد میں بہت سے ایسے بھی ہیں اوپر تک چلے جائیں تو ہمیں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی ہندو بھی تھے، کوئی بت پرست بھی تھے، کو معلوم نہیں کیا کیا وہ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو وہ نکل گئے. یا مشروط کر دی اپنی دعا کو کہ اللہ ان کے آباء اجداد میں جو نیک تھے اور ان کی اولادوں میں جو نیک تھے، سب کو نہیں، سب کے لیے دعا نہیں کر رہے، جو نیک تھے، چاہے اوپر یا ان کی اپنی اولاد، خود بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، اور اس طرح نیچے تک. یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ تاکہ یہ نسلیں اکٹھی جنت میں رہیں. اللہ ان کو جمع کر دے گا. ایک پوری فیملی وہاں جمع ہو جائے گی. دنیا میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا والد فوت ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا دادا، کسی کا پردادا، اور بندہ جانتا نہیں ہے میرے دادا کون تھے، پردادا کون تھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو. مگر یہی نیک اولاد اگر نیک دادا کے ساتھ کل جنت میں اکٹھی ہو جائے تو کتنی خوشی کی بات ہے اس کے لیے کہ فیملی کے لوگ اگلے پچھلے ہم سب مل گئے ہیں. پھر بیویاں، جو ان کی بیویوں میں سے نیک بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ داخل کر جنت میں. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے. ومن صلح، نیک بیویاں، خود بھی نیک ہوں اور بیویاں بھی نیک ہوں، ان کو داخل کر. وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. تو بہرحال یہ سب ایک دعا ہے بڑی زبردست قسم. یہ اس مخلوق کی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اور مومن کے حق میں قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. مومن کے حق میں انکا انت العزیز الرحیم، یقیناً اللہ تو عزیز ہے، بہت زبردست ہے، اور الحکیم ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی تو سب کچھ کر سکتا ہے.
تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو کر سکتا ہے۔ پھر وقیہم السیئات، و اور قی بچا، وقا یقی سے، وقنا عذاب النار، وقی اور بچا تو ہمیں، وقیہم اور تو بچا ہم ان کو، السیئات برائیوں سے، ومن تقی اور جسے تو بچا لے گا، السیئاتی برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق رحمتہ تو نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی ہے، ہوا وہ الفوز العظیم کامیابی بہت بڑی ہے۔ اللہ ان کو گناہوں سے بھی بچا، برائیوں سے بھی بچا، یعنی برے کام، برے اخلاق، برا کردار، گناہ، بے حیائی، ان تمام چیزوں سے اللہ ان کو بچا، اچھا انسان بنا ان کو، نیکیاں بھی کریں، ایمان بھی لائیں، مومن بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، مگر سب کچھ کے باوجود ایک درخواست یہ بھی ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ بندہ مومن ہو، نیک عمل بھی کرے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے، ان کو گناہوں سے بچا۔ ومن تق السیئات اور جس کو تو نے بچا لیا گناہوں سے، برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ تو تحقیق تو نے رحمت کی اس پر، مہربان ہوا تو اس پر۔ تو اللہ دنیا میں تو نے جس کو برائیوں سے بچا لیا، تو کل قیامت کے روز تو نے واقعی اس پر بڑی مہربانی کرنی ہے، اور جو خدا نخواستہ برائیوں میں انوالو رہا، تو کل قیامت کو تو نے اس پر رحم نہیں کرنا، تم نے اس کو سزا دینی ہے، کیونکہ تو منصف ہے۔ تو اس لیے اللہ دنیا میں ہماری درخواست یہ ہے کہ مومن جو مانتا ہے تجھے اور عمل صالح بھی کرتا ہے، اس کے لیے ایک درخواست یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بچا کے رکھ، ورنہ جو نہ بچا تو اس پہ تو نے کل قیامت کو کوئی رحم نہیں کرنا، سزا دینی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، ایمان کے بعد، نیک عمل کے بعد گناہوں سے بچنا، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کی دعا جو مومنوں کے حق میں دن رات ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا اس دعا کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں بھی خواہش ہے کہ فرشتوں کی جو معصوم ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں، ان کی دعائیں ہمیں لگیں، واقعی لگ سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بس ان تمام چیزوں پہ ہم عمل کریں، ایمان، عمل صالح اور گناہوں سے بچاؤ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہارے ناراضگی سے، انفسکم اپنے آپ پر، اذ تدعون جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان طرف ایمان کے، فتکفرون تو تم انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کو ان کفار کو میں نے جب فرشتوں کے ذریعے آواز دلوانی ہے، اور کفار بڑے پچھتا رہے ہوں گے، بڑے ناراض ہو رہیں گے اپنے آپ پر، کیوں میں نے غلط کام کیے، مجھ سے کیوں ایسی حرکتیں ہوئیں، میں نے کیوں نہیں مانا، اپنے اوپر غصہ کر رہا ہوگا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا، بھیانک انجام دیکھ کے، یہ سب دکھاوا ہوگا۔ اس موقع پر اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ذرا ان کو بتاؤ، جواب دو ان کو، ان کی اس حالت پر ان کو اور لگاؤ، انہیں کہو کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تم اپنے اوپر ناراض ہوتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے ناراضگی، بلکہ اللہ آج تم پر سب سے زیادہ ناراض ہے، وہ آج تمہیں سخت سزا دے گا۔ یعنی میدان قیامت میں ان کی حالت جو اس طرح کی ہوگی، پچھتاوے کی، تو اس موقع پر ان کو سزا کے طور پر یہ سنوا دیا جائے گا کہ آج تو اللہ تم سے سخت ناراض ہے۔ کیوں؟ اذ تدعون الی الایمان جب تم بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے، فتکفرون تو تم انکار کر دیتے تھے، تمہیں رسول بلاتا تھا، تمہیں قرآن بلاتا تھا، تمہیں دین بلاتا تھا کہ آؤ مجھے قبول کرو، اور تم کہتے تھے نہیں ہم نہیں مانتے،
عقل تھی تمہارے پاس، سمجھ تھی، جان تھی، ہمت تھی، تم کر سکتے تھے، مگر تم کھل کے کہتے تھے نہیں ہم نہیں مانتے۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، امتنا موت دی تو نے ہمیں اثنتین دو بار، واحییتنا اور زندگی بخشی تو نے ہمیں اثنتین دو بار۔ کہیں گے اللہ تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی۔ وہ کیسی موت؟ مثلا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی ایک موت تھی، اور جب دنیا میں آ گئے تو اس میں زندگی کے بعد موت آئی، ٹھیک ہے؟ پھر واحییتنا اثنتین، اور 2 بار تو نے ہمیں زندہ کیا۔ وہ کیسے؟ ایک دنیا میں زندہ کیا، دوسرا مار کے پھر کل قیامت کو زندہ کیا۔ تو 2 بار تو نے ہمیں موت دی، 2 بار ہمیں زندگی دی۔ اللہ یہ تو نے کام کیا ہمارے ساتھ۔ فاعترفنا تو ہم آج اعتراف کرتے ہیں ہم بذنوبنا اپنے گناہوں کا۔ تو نے بڑے موقع دیے، ہم دنیا میں زندہ بھی رہے، اور آج دوبارہ پھر تو نے ہمیں زندہ کر دیا ہے۔ دنیا میں جو زندگی تھی اس میں ہم بدمست رہے، دنیا میں جو تو نے زندگی دی اس میں ہم نے نہ نبیوں کی سنی، نہ قرآن کی سنی، نہ دین کی سنی، اور اسی حالت میں مر گئے۔ اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اچھی زندگی بناؤ، مگر ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اب دوبارہ ہم زندہ ہوئے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم قصوروار تھے۔ تو فہل الی خروج من سبیل، تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ یعنی کسی طرح آج کی ذلت اور رسوائی سے اور جہنم کے عذاب سے ہم بچ سکیں، کوئی راستہ ہے؟ یہ آخرت میں باتیں ہوں گی، دنیا میں کبھی نہیں کہا۔ فہل الی خروج من سبیل دنیا میں نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے راستے بنا لیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ ذالکم یہ تمہارا انجام جو پچھتاوے کا ہے، افسوس کا ہے، یا بھیانک انجام ہے، دوزخ میں جلنے اور سڑنے کا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُ اس لیے کہ اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا اللہ وحدہ اکیلے اسی کو، کفرتم انکار کرتے تھے تم، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا ساتھ اس کے، تُؤْمِنُوا تو تم مان لیتے تھے، فالحکم تو فیصلہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی جو بہت بلند ہے، الکبیر جو بہت بڑا ہے۔ تو تمہارا یہ بھیانک انجام جو دوزخ میں جانے کا ہے یا پچھتانے کا ہے، ذلیل اور رسوا ہونے کا ہے، یہ صرف اس لیے کہ دنیا میں جب تمہیں رسول نے، قرآن نے، دین نے ایک اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا تو تم نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کفر تم نے کھل کے انکار کیا، کفر کیا، اور اب کہتے ہو اس وقت تمہیں ہوش تھا، سمجھ تھی، اختیار تھا، تم کر سکتے تھے کچھ، کسی نے گردن نہیں پکڑی تمہاری، رسول نے تمہیں بڑی سادگی سے دعوت دی، قرآن نے دی، بات تمہارے کان تک پہنچا دی، تم نے کہا میں نہیں مانتا، کوئی زبردستی نہیں تھی وہاں۔ لیکن دوسری طرف تمہاری حالت یہ تھی کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، ہاں یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، یہ بھی کوئی ہستیاں ہیں۔ اللہ واحد پر تو تم ایمان نہیں لائے، اس کا تو تم نے انکار کیا، اور غیر اللہ کو تم نے اللہ کی اختیارات میں خدائی میں شامل کر کے کون سا تم نے اسلام قبول کیا تھا؟ تم نے خود شرک کیا تھا، تم خود مجرم ہو، لہذا فالحکم للہ آج جو فیصلہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے، یعنی اسی کے پاس اختیار ہے، اس لیے کہ وہ العلی جو بہت بلند ہے، باقی سب ہیچ ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آج کیا کہتے ہیں، دم نہیں مار سکتے، الکبیر جو بہت بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں آج اس کے مقابلے میں۔ تو آج تو اسی کا فیصلہ ہونا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو نہ چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور خدا بیٹھ کے کسی اور کے فیصلے کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔
والذی وہی ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں آیاتی نشانیاں اپنی وینزل اور اتارتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزق وما یتذکر اور نہیں نصیحت پکڑتا الا مگر من ینیب وہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دنیا میں بھی اپنی بہت سی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہوں کہ تاکہ تم مجھے مانو کہ میں اللہ واحد ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں ہے تمہارا۔ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، ان آیات میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اتارتا ہے تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزق کو، آسمان سے رزق اتارتا ہے، حقیقت ہے۔ یعنی کتنا بڑا کام ہے جو ایک چھوٹا سا کھانا میرے سامنے آتا ہے، اس کے پیچھے دیکھیں کتنا بڑا کام ہے، اور اس کا تعلق جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، کہ آسمان سے اللہ رزق کو اتارتا ہے تمہارے لیے۔ آسمان وہ مراد یہ کہ بارش ہوئی، زمین پہ پھل پودے اگے، کو انسانوں نے کاٹے، وہ مارکیٹ میں آئے، اور مارکیٹ سے بہت سے دکانداروں نے اس کو خریدا اور کونے کونے وہ پھیل گئے۔ تمہارے محلے میں بھی کوئی دکان کھلی، اس دکان میں بھی وہ سبزیاں پھل فروٹ آئے، تم نے خریدے، کھایا پیا۔ کیا کیا ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے آسمان سے نازل کر کے فراہم کر دیے ہیں۔ وما یتذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا من ینیب، مگر وہی جو بار بار رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، جن کو بار بار خیال آتا ہے، ایک ایک نعمت کو وہ غور کر کے دیکھتے ہیں، انہیں رب نظر آتا ہے، رب ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو ایسی ایک ایک نعمت کو دیکھ کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ وہی نصیحت پکڑتے ہیں ایسی باتوں سے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پس تم پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو کر اسی کے لیے دین کو، ولو، اور اگرچہ کریہا، ناپسند کریں، الکافرون، کافر۔ لہذا تم کیا کرو، ایک اللہ کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ فَادْعُوا، دعا سے ہے، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، اور پکار عبادت کو کہتے ہیں۔ یہ پکار مختلف انداز کی ہو سکتی ہے، انسان منہ سے بولے، پکارے تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارے، اپنے وجود سے عاجزی ظاہر کرے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کسی کے آگے تو یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرو، اور عاجزی میں سجدہ بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، ہاتھ پھیلانا بھی آ گیا، مانگنا بھی آ گیا، یہ سب عاجزی کے مظاہر ہیں۔ تو فَادْعُوا اللَّهَ، پس تم پکارو اللہ کو، اور جب پکارو تو مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، یعنی پورے دین کو تم اپناؤ، اور دین کا ایک ایک عمل حسن نیت سے کرو، صرف اللہ کے لیے ہو وہ کام، کسی اور کے لیے نہ ہو، اور کی ملاوٹ ہی نہ ہو۔ یہ کام تم کرو، سمجھ لو مجھے ہدایت مل گئی، اور یہ کام اس لیے بھی کرو کہ دنیا اس اخلاص کو پسند نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے عمل ہوں مگر ملاوٹ والے ہوں، خالص نہ ہو، دوسروں کو بھی ہم شامل کریں، دوسرے خداؤں کو بھی تھوڑا سا اللہ کی خدائی میں شامل کر لیں۔ تو جب تم خالص اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے لیے کرو گے تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہوگا، مگر مشرک، کافر، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ کیا اٹھتے بیٹھتے اپنی دعوت دے رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کروا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اور آج کل ویسے میں بتاؤں کہ غیر جو اسلامی ملک ہیں، وہاں پر جو غیر اسلامی غیر مسلم لیڈرز ہیں، وہ مسلمانوں سے ووٹ لینے کے لیے اسلام کی بڑی زبردست تعریفیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں
مگر تعریفیں بہت کرتے ہیں. بعض اور ملک ہیں جنہوں نے رمضان کے بارے میں بڑے اچھے اچھے ان کے لیڈرز نے پارلیمنٹ میں باقاعدہ قراردادیں پاس کی اور مسلمانوں کے اس مہینے کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے اپیل کیا کہ اس کا کوئی قانون بنایا جائے. اور بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں ابھی انہی دنوں میں. اور پھر پارلیمنٹ میں جس نے بھی اسلام کے حق میں رمضان کے حق میں کوئی بات کی ہے تو پوری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کے تالیوں کے استقبال کیا. یہ سب ہوتا ہے جو بھی ہے. بہرحال اللہ کو تو خالص چیز چاہیے نا. کو اللہ نے ووٹ تھوڑی ہم سے لینے ہیں. یہ وقتی طور پر تھوڑی ایسی بات ہے کہ آج ووٹ لینے ہیں تو ہم یہ بات کر لیں, نیت بنا لیں اور کل کو ہم بدل لیں گے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادت کرنی ہے اللہ کی تو سارے دین کو جو تم نے اپنایا ہوا ہے اس دین کے ایک ایک عمل کو اس کے لیے خالص کرتے جاؤ. بس یہ تمہارا ایک خالص عمل غیروں کو ناپسند آئے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ کہیں گے دیکھیں ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے. کیونکہ دین ہمارا کمپرومائز کرنے کا نہیں ہے اس معاملے میں, عبادت کے معاملے میں. وہاں کہتا نہیں ہر شے قربان کی جا سکتی ہے مگر یہ پیشانی اللہ کی چوکھٹ کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتی. یہ وہ اصل چیز ہے. باقی دنیا کے معاملات ہیں ان میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. رفیع الدرجات, بلند درجوں والا ہے. ذو العرش, عرش والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بندوں کو اپنے ایک ایک عمل کو خالص کرنا چاہیے, تب صحیح معنوں میں عبادت ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی جو رفیع الدرجات ہے. درجے کوئی بھی بنا لیں, ان سب سے بلند تر درجے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی خدا اس کی خدائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بے بس ہیں وہ. ذو العرش, وہ عرش والا ہے اور عرش کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز. پھر یلقی الروح, وہ ڈالتا ہے, روح سے مراد یہاں وحی ہے, وہ ڈالتا ہے وحی کو من امری, اپنے حکم سے, علی من یشاء, جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی جس کو چاہے وہی دار نازک نواز کے اس کو رسول بنا لے, نبی منتخب کر لے اور اس سے دین کا کام لے. یہ اسی کی مرضی پہ ہوتا ہے انتخاب. تو لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتا کہ لوگ ووٹ دیں اور بتائیں کہ اس کو ہم نے نبی بنانا ہے یا نہیں بنانا. نہ, یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے اپنی وحی عطا کر دے من عبادی, اپنے بندوں میں سے. اور وحی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لینذر یوم الطلاق, تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے, سب نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اسے اس کا سامنا کرنا ہے, اسے حساب کتاب دینا ہے. لوگ ڈر جائیں اس بات سے, کہیں وہ پوچھ بیٹھا یہ گناہ کیوں کیا, یہ غلطی کیوں کی, تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تمہیں سزا ملے. کیونکہ وہی عمل, اس کی جزا یا سزا, یہی ملاقات کا مقصد ہے اور کچھ نہیں. یوم ہم بارزون, جس دن وہ ظاہر ہوں گے, لا یخفا, نہیں مخفی ہوگی, علی اللہ, اللہ پر, منہم, ان کی, شیئن, کوئی چیز, لمن, کس کے لیے ہے, الملک اليوم, بادشاہت آج کے دن, للہ الواحد القہار, اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک ہے, سب پر غالب ہے. دن جب قیامت کا آیا تو سب نے بارز ہونا ہے. بارز کا کیا مطلب؟ بالکل رب کے سامنے یوں ظاہر ہوں گے, یعنی کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا. زمین بھی فلیٹ ہوگی, سبھی بندے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک بندہ اپنی اپنی حالت میں, جس حالت میں ہوگا وہ رب کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوگا. یوم ہم بارزون, کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا. کوئی بھی کھڈ میں یا کسی کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دیوار یا پہاڑ ہو اس کی اوٹ میں ہو, ایسا بھی نہیں ہوگا. سب ظاہر ہوں گے بالکل ایسے قبروں سے نکل کے, بالکل نمایاں ہو کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے.
یعنی اللہ جب ان کو دیکھے گا تو کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا یا اپنے آپ کو چھپا ہوا نہیں پائے گا، سب ظاہر ہوں گے۔ کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مر گئے، مٹی میں چلے گئے تو کہاں ظاہر ہونا ہے؟ اللہ نے فرمانا ہے اس دن تو تم نے ظاہر ہونا ہے، میں نے تمہیں زندہ کھڑا کر دینا ہے۔ اور پھر لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی شے بھی مخفی نہیں ہوگی۔ ہر شے جو بھی انہوں نے کی ہوگی، چاہے وہ عمل ہوں، نیتیں ہوں، کوئی کام ہو، چاہے چھپ کے کیا ہو یا لوگوں کے سامنے کیا ہو، وہ اللہ پر مخفی نہیں ہوگی۔ ان کا ریکارڈ پورے کا پورا وہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج بادشاہ؟ اور یہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بھی مثل آج نہیں ہے، اور نہ اس سے ملتا جلتا کوئی خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، قہار ہے، ہر شے پہ وہ غلبہ رکھنے والا ہے اور اپنا زور چلانے والا ہے، کوئی بھی اس کی اس طاقت اور قدرت پہ غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ہے میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بارے میں اناؤنسمنٹ کہ میں ہی ہوں۔ الیوم، آج کے دن، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمائی کی، لا ظلم اليوم، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب۔ آج کا دن اس لیے برپا کیا ہے کہ ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ کمائی ہماری 3 چیزوں سے ہوتی ہے، زبان سے، ہاتھ سے اور پاؤں سے، یہ ہماری کمائی ہے۔ تو اس کمائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا ہے۔ کیا کہا، کیا کیا، کس طرف گیا، تو یہ ہماری کمائی ہے۔ اس کمائی کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن دیا جائے گا، اور ہر بندہ کما کے کچھ نہ کچھ آئے گا۔ آج لا ظلم اليوم، کوئی ظلم آج کسی پر نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور پھر اتنی ساری مخلوق، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک، ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے حساب کرنا ہے تو ان اللہ سریع الحساب، میں حساب میں بھی بڑا تیز ہوں۔ چند لمحے گزرنے ہیں کہ تم لوگ حساب کتاب کر دیے جاؤ گے اور اپنے اپنے مقام پہ پہنچا دیے جاؤ گے۔ کوئی گناہ ہمارا رب کی جناب میں چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ہمارا حساب کتاب کر دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے روز میزان رکھ دیا جائے گا، فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت، اور یہ میزان اتنا بڑا ہوگا اگر 7 آسمان اور زمین بھی رکھ دیے جائیں تو وہ ان سے بھی زیادہ کھلا ہوگا۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، لمن یزن ھذا، یہ کس کا وزن کرے گا، کون ہے جو اس میں تولا جائے گا؟ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن شئت من خلقی، اپنے مخلوقوں میں جس کو چاہوں گا آج میں نے اس کو تولنا ہے۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے اس موقع پہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری ذات ہر اعتبار سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ تو ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تیز ہے حساب میں، یعنی اپنی مخلوق کے، ساری مخلوق کے حساب کتاب میں بڑا تیز ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایک کا حساب لینا ہے ایسے سب کا حساب لینا ہے۔ جیسے کہا نا اس نے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یہ تمہاری پیدائش بھی بالکل یوں ہی ہے جیسے ایک انسان کو میں نے پیدا کیا۔
اور اٹھانا ہے تو جیسے ایک کو اٹھاؤں گا سب اٹھ جائیں گے، اور ایک کا حساب سب کا حساب دینی لگے گی، کیونکہ اعمال سب ظاہر ہوں گے، میزان وہیں سب کا ایک ہی دفعہ قائم کر دیا جائے گا ٹک سے، یہ گناہ ہے یہ نیکی ہیں، چلو بس ہر بندے کا فوراً ہی حساب جو ہے نا اس کو مقام ہی ایسا کھڑا، اس کو کھڑا بھی ایسی جگہ کیا جائے گا جہاں اس کا جو اپنا میٹر ہے اعمال کا وہ چل پڑے، اور چلنے ہوئے بس فقط اتنا بتا دے یہ رزلٹ ہے، اتنے پرسنٹیج نیکی ہیں اتنے پرسنٹیج برائیاں ہیں، رزلٹ سامنے ہوگا، چلو بس دیر ہی نہیں لگنی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے جو اس نے بنا رکھا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے ان کو، یوم الآزفتی، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اذ جب، القلوب دل، لدى الحناجری قریب ہوں گے حلق کے۔ یہاں پھر بتایا کہ اللہ کے رسول ان کو بتائیے، ڈرائیے، وارن کیجئے، آگاہ کیجئے ایسے لوگوں کو جس دن، جو قیامت کے دن سے غافل ہیں، اور یہ دن قیامت کا ایسا ہے جو یوم الآزفہ بن چکا ہے، بالکل قریب آ لگا ہے، یعنی موت آئی بس بندہ قیامت میں داخل ہو گیا۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے، بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت بالکل یوں بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی میرے بعد ہی قیامت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو یوم الآزفہ ہے، بالکل قریب آ لگا ہے، اس سے وارن کیجئے، ڈرائیے ان کو۔ کیوں؟ وہ دن جب آیا تو اذ القلوب لدى الحناجر، اتنا بھیانک اور خوفناک دن ہوگا کہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ حلق کو اٹھ اٹھ کے آ رہے ہوں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے۔ کیا کاظم، کیا غصہ ہوگا ان کا، غم کیا ہوگا کہ ہم نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی، ہم نے تو برائیاں ہی برائیاں کی، افسوس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے، افسوس کہ برے اعمال لے کے ہم یہاں آئے ہیں اور ہمارا بڑا بھیانک انجام ہمیں بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ غم ہوگا، دکھ ہوگا ان کو کہ ماضی کس طرح لاپرواہی میں ہم نے گزار دیا، کیوں نہیں قبول کیا ہم نے اسلام کو، رسول کو، قرآن کو کیوں نہیں مانا۔ تو یہ دکھ ہوگا ان کو، ذاتی غم ہوگا، اندر ہی غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی نیکیاں نہیں کر کے آئے۔ ما للظالمین، مگر دن وہ قیامت کا ایسا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے اس روز نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جا سکے، اکیلے رہ جائیں گے، بھگتیں گے خود سزا کو۔ دنیا میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے نا، گہرے دوست ہوتے ہیں، کوئی سفارشی ہوتے ہیں جن کی بات ریجیکٹ نہیں کی جاتی، مگر قیامت کے روز تو ان کو کوئی نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو قیامت کے روز نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک ایک انسان کی آنکھ کی جو خیانت ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ آنکھ کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، مگر میری آنکھوں میں کوئی خیانت آ جاتی ہے کہ میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، بری نظر سے دیکھ رہا ہوں، شک کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں یہ سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر اس کو ریڈ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت ہے، ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بندے مسکرا رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بڑی رونق نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ان آنکھوں میں بھی خیانت چھپی ہوتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے بظاہر یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو ریڈ کرنے میں، چاہے کتنے بھی ایکسپرٹ ہوں، تو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آنکھوں کی خیانت کو۔ تو آنکھوں کی خیانت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بار بار گناہ گارانہ چیزوں کو دیکھے، اسی کی طرف لپکے، چاہے وہ
سامنے کھول دونوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھے یا کن اکھیوں سے دیکھے، سب اللہ جانتا ہے۔ اور پھر وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینوں کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا وہ سینوں میں چھپے ہوئے جرائم کی وجہ سے نہیں ہو پاتے۔ اگر لوگ ان سینوں کو ظاہر کر دیں کہ کیا ہم نے چھپا رکھا ہے، اصل حقیقت حال کیا ہے، وہ اگر بتا دیں تو شاید بڑے بڑے جرائم کے بارے میں پتہ چل جائے کون مجرم ہے اور کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے۔ مگر لوگ انہی چیزوں کو اپنے سینوں میں دفنا کے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ سینے کھولنے بھی ہیں، وہ راز میں نے ان سے اگلوانے بھی ہیں، اور میں جانتا بھی ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ اپنے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر چھپا رکھا ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ کہیں تم اس کو کیوں دیکھ رہے تھے۔ یہ خیانت ہے آنکھوں کی۔ تو وما تخفی الصدور، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے سوا سے، لا یقضون بشیء، نہیں وہ فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی، السمیع، خوب سننے والا ہے، البصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، غض بصر جس کو کہتے ہیں، حرام مقامات پہ اس کی آنکھیں نہیں پڑتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے گا صحیح۔ اور جو اپنی آنکھوں میں خیانت کرتا ہے اللہ اس کو بھی سزا دے گا صحیح۔ یعنی معمولی سا کام ہے، معمولی سا، بڑے بڑے عمل تو چھوڑ دیجئے نا، صرف آنکھ کی معمولی سی خیانت جو ہے نا، اس کی بنیاد پہ اللہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اور دیانتداری کا استعمال جو ہے اس پہ اس کو جزا بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے صحیح فیصلے ہیں، کوئی اور فیصلے کر ہی نہیں سکتا ایسا۔ یعنی بڑے بڑے جو کیسز ہوں گے ان کو تو چلیں کر لیں گے نا، پتہ چل گیا یہ گواہ ہے، یہ مجرم ہے، فیصلہ کر دیا، مگر ان گناہوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا فیصلے کریں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آنکھ کی خیانت کیا ہے، سینوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانے اور سینوں کے اندر مخفی رازوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہو۔ اس لیے اللہ کو مانو بھائی، غیر اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ ڈرو اسی سے۔ غیر اللہ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ تم نے آنکھ کی خیانت کیا کب کی، کب اس کا غلط استعمال کیا اور کب صحیح کیا، مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی وہ ہے جو السمیع، خوب سننے والا ہے، البصیر، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر بات کو وہ سنتا بھی ہے اور ہر ایکشن کو، چاہے وہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اس کو اچھی طرح دیکھتا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور خدا ایسا نہیں ہے جو اس قسم کی اتھارٹی یا اختیار رکھتا ہو۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس سورت کے شروع میں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ یہاں اولم یسیروا سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں۔ کیا بھلا یہ مشرکین مکہ دنیا میں یا مختلف علاقوں میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو کافر امتیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا ہے، جبکہ یہ خود مشرکین مکہ جو تھے یہ مختلف علاقوں میں آتے جاتے تھے اور تباہ شدہ جو علاقے تھے ان کے آثار سے گزرتے بھی تھے، اور یہ جانتے بھی تھے کہ کانہم اشد منہم قوۃ، کہ یہ قومیں
ہماری نسبت جسمانی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے زیادہ قوی اور طاقتور تھی۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی انہوں نے بڑے بڑے نشانات چھوڑے، یعنی زبردست قسم کی بلڈنگیں، قلعے، اونچی اونچی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کو بچا سکتا۔ یہ مکی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود چلے پھرے ہو، تم جانتے ہو کہ وقت کے رسول کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوا ہے ایسی قوموں کا، تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی پیش آئے جو پہلی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ایک قسم کی ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، یعنی شوق بھی دلایا اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کہ ایمان لے آؤ، تم ویسے نہ بنو، اور ڈرایا بھی ہے کہ اگر تم نہ ایمان لائے تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ مثال بنا کے پیش کرتا ہے، اور وقت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی قرآن کریم ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم قرآن مجید ہو یا دین ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور پھر اگر نہیں مانتے تو اس وقت بھی بہت کچھ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ کانت تھے، تأتیہم، آتے ان کے پاس، رسلہم، رسول ان کے۔ تو اس لیے یہاں بات سمجھائی کہ یہ جو کھنڈرات ہیں، تباہ شدہ علاقے ہیں، مشرکوں، مکی لوگوں، ان کو دیکھ کے ڈرو اور بچو ایسی راہوں سے جن راہوں پہ وہ چلے تھے۔ انہوں نے بھی وقت کے نبیوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے پاس معجزات آ چکے تھے، اور تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور وحدانیت کو قبول نہیں کر رہے، توحید کے عقیدے کو کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، باقی سب خدا جھوٹے ہیں، تم اس کو بھی نہیں مان رہے، اور پھر اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں تم ان کی مخالفت کرتے جا رہے ہو، اور جن چیزوں سے وہ روک رہے ہیں تاکہ تم ہلاکت کے گڑھے میں نہ جاؤ، تم جان بوجھ کے وہی کام کر رہے ہو۔ کیوں؟ دیکھ لو، انہوں نے بھی کفر کیا تھا تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ إِنَّهُ قَوِيٌّ، اس موقع پر جب اللہ نے پکڑا تو ان کے خدا کام نہیں آ سکے، ان کی اپنے بچاؤ کی جتنی تدبیریں تھیں وہ سب ناکام ہو گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی طاقتور تھی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اس لیے اپنے منہج کو درست کرو، ٹھیک ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی بیتے جو پہلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔